سورۃ سبا کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا ہم نے ہوا کو، غدوها شہر ورواحها شہر، اس کا صبح کے وقت چلنا ایک مہینے کی مسافت کے برابر، اور شام کے وقت چلنا ایک مہینے کی مسافت کے برابر۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا ان کے لیے تانبے کا چشمہ۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں کو بھی ہم نے تابع کیا۔ مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے کام کرتے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے پروردگار کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان میں سے جو کوئی بھی ضد کرتا ہمارے حکم کے مقابلے میں، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم چکھائیں گے اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ۔ اس سے پہلے رکوع کی آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان بندوں کے لیے جو منیب ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ ان منیب بندوں کی اللہ پاک نے پہچان کروانے کے لیے اپنے دو منیب بندوں کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک بندے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا۔ آج کے درس میں انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی عبد منیب ہے۔ تو جو منیب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ ان کی عظمتوں کو، شانوں کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ اللہ بھی ان کی تعریف اتارتے ہیں، اللہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ رب العالمین کو اچھا بندہ بن کے دکھائے گا، وہ دنیا میں بھی اللہ کا محبوب ہوگا، آخرت میں بھی اللہ کا محبوب ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ میرے محترم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی تھے، ان کے 19 بیٹے تھے۔ 19 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور سب سے زیادہ باصلاحیت، سب سے زیادہ عقل، خرد اور سمجھ رکھنے والے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، اللہ پاک نے ان کو اتنی استعداد اور صلاحیت دی تھی کہ 13 سال کی عمر میں ہی اپنے ابا جان کے جانشین بن گئے تھے۔ 13 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ اس عمر میں ہی والد صاحب کی جگہ پر مسند خلافت پر بیٹھنے لگے تھے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی۔ خود انہوں نے سوال کیا تھا
رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے، ایسی بادشاہت مجھے دے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، کہ 4 بادشاہ دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی بادشاہت دی، پوری دنیا کی۔ ایک ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا کی، اور دوسرے سکندر ذوالقرنین جن کا تذکرہ 15ویں پارے میں آپ حضرات سماعت فرما چکے، 16ویں پارے کے شروع میں جن کا تذکرہ گزرا سورۃ کہف کے اندر، وہ مسلمان بادشاہ تھے اور وہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ اور 2 بادشاہ ایسے تھے جو ساری دنیا کے بادشاہ تھے لیکن وہ کافر تھے، ایک نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرا، اور ایک بخت نصر تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں آیا تھا۔ یہ ساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کی اور ساری دنیا کی عطا کی۔ ان کی بادشاہت دوسری لوگوں سے بھی زیادہ ممتاز اس لیے تھی کہ اللہ پاک نے ان کو جنات پہ بھی بادشاہت دی، پرندوں پہ بھی بادشاہت تھی، حتیٰ کہ جانوروں تک سب ان کی اطاعت کرتے، جنگل کے درندے بھی ان کے فرما بردار تھے۔ ایسی بادشاہت اللہ نے عطا کی کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی، ہوا بھی ان کی بات مانا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہوا کو عام رکھا ہے، ہر آدمی ہوا سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس ہوا کے اندر آکسیجن ہے، اس ہوا کے اندر مختلف گیسیں ہیں، ان سب سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، یہ کسی کی پابند نہیں ہے۔ اگر ہمارے اختیار بھی ہوتا تو ہم اس پہ بھی ٹیکس لگا دیتے، یہ بھی مول بکنے لگ جاتے۔ اللہ نے اس کو عام رکھا ہے، ہر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 2-4 منٹ کے لیے اللہ یہ ہوا بند کر دے یا آکسیجن بند ہو جائے تو ساری دنیا ایک لمحے میں دم گھٹ کے مر جائے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ پتہ نہیں کس بات پہ فن خواں بنا ہو۔ تو اللہ پاک نے یہ جو ہوا ہے یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دی تھی، ان کے حکم کی وہ تابعداری کرتی تھی۔ اور مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں اللہ نے ان کے کنٹرول میں دے دی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی قربانی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ وہ قربانی کیا کی تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے، جہاد بھی کرتے تھے، تو جہاد کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت بھی پیش آتی۔ اس زمانے کی اہم ترین اور سب سے بہترین سواری وہ گھوڑا ہی تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے ذاتی گھوڑے اور ذاتی استبل تھے ان کے، اس استبل کے اندر گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ دیکھ بھال میں ایسے مشغول ہو گئے، عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، نماز کا ٹائم گزر گیا، نماز قضا ہو گئی، پتہ نہیں چلا۔ تو بہت صدمہ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ دنیا کی ایک چیز ہے گھوڑا، اس میں لگ کے میں نے اللہ کے حق کو ضائع کر دی۔ تو اتنا افسوس اور اتنا صدمہ ہوا کہ اسی وقت حکم دیا کہ سب گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت فقراء مساکین میں تقسیم کر۔ گھوڑا چونکہ حلال جانور ہے، حرام نہیں، ہماری شریعت میں اگرچہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے لیکن جانور حلال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں اس کی قربانی بھی ہو سکتا ہے حلال ہو، اور چونکہ یہ ذاتی گھوڑے تھے، حکومت کے نہیں تھے، اس لیے ان کو اس کا بھی اختیار تھا۔ پھر انہوں نے قربانی کی نیت کی تو ایک گھوڑا لاکھوں روپے کا ایک گھوڑا، اور سلیمان علیہ السلام نے سارے ہی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔
ساری فقراء مساکین کو تقسیم کر دیا۔ اب سفر کیسے کرنا ہے، اب سفر کیسے ہوگا؟ تو جب انہوں نے اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ نے بھی سفری سہولت یہ عطا فرما دی کہ سلیمان اب آپ اپنے سٹیج پہ بیٹھے، اپنے تخت پہ بیٹھے اور ہوا کو حکم دے، ہوا آپ کا تخت ہی اٹھا کے جہاں جانا ہوگا لے جائے گا۔ اللہ نے یہ سہولت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھتے، خود بھی، وزراء بھی، مشیر بھی، اور ساتھ ساتھ جو جو لوگ جانا ہوتا سب ساتھ بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے۔ سمجھنے کے لیے یوں کہہ لے کہ ہوا کا بٹن دبا دیتے، بس وہ بٹن دبانے کی دیر ہوتی، ہوا ایک جہاز کی طرح اس پورے تخت کو اڑاتی۔ اور اس کی مسافت کتنی ہوتی؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ بیت المقدس سے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سویرے چلتے، صبح سویرے بیت المقدس سے چلتے تو استخر ایک علاقہ ہے، فارس کا علاقہ، یہاں دوپہر سے پہلے یہاں پہنچ جاتے۔ اگر اس زمانے کی تیز رفتار سواریاں بھی بھاگتی دوڑتی تو یہ 1 مہینے میں یہ سفر طے ہوتا، لیکن وہ صبح سے دوپہر تک وہاں پر پہنچ جاتے، وہاں قیلولہ کرتے، کھانا کھاتے، آرام کرتے، اور پھر وہاں سے چلتے تو شام تک کابل کے اندر پہنچ جاتے۔ یہ بھی 1 مہینے کی مسافت تھی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا غدوها شہر، وہ صبح بھی 1 مہینے کا سفر کرتا، ورواحها شہر، اور وہ ہوا کے ذریعے تخت شام کو بھی 1 مہینے کے برابر سفر کرتا۔ جب اللہ کے لیے انسان میرے دوستو قربانی کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے، رکھتے نہیں اللہ کسی کا، صرف یہ انسان سوچے کہ پہلا قدم میں نے اٹھانا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہاں کے اٹک جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ دے گا تو ہم دیں گے، اللہ ہمیں دے گا تو ہم دیں گے، اللہ بھی یہی کہتا ہے تم دو گے تو میں دوں گا، وہیں پہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہوئے، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ کے لیے کوئی اپنی چیز قربان کریں گے، یقین کریں اللہ رکھے گا نہیں، اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرے، یقیناً اس سے بہتر عطا کرے۔ تو اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک تو ہوا کو مسخر کیا، اور دوسری نعمت اللہ فرماتے ہم نے ان کو یہ دی کہ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا پورا چشمہ بہا دیا۔ جس طرح لوہا ایک دھات ہے جو ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے نرم کر دیا تھا، اسی طرح تانبا بھی ایک دھات ہے۔ ابھی زمانہ قریب میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا تانبے کے برتن ہوتے تھے، تانبے کی چیزیں ہوتی تھی، عام ہوتی تھی، اب تو بہت کم ہو گئی، پلاسٹک نے سب کی رڑی نکال دی، ہر جگہ پہ پلاسٹک ہی چل رہا ہے۔ تو تانبے کے برتن، تانبے کی چیزیں، تانبے کی ہر قیمتی چیزیں وہ اس دھات سے بنتی۔ اب تانبے سے بنانے کے لیے بھی اس کو گرم کرنا پڑتا، اس کو ہیٹ دینی پڑتی، آلات کی ضرورت ہوتی، لیکن اللہ کی شان، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا پورا چشمہ ہی جاری کر دیا۔ اور علماء نے لکھا کہ اتنا بڑا چشمہ تھا کہ 3 دن اگر بندہ مسلسل چلتا رہتا تو اس کے دوسرے کنارے پہ پہنچتا تھا۔ 3 دن چلتے چلتے جہاں تک جاتا ہے وہاں تک یہ چشمہ تانبے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے، یہ یمن کے ملک کے اندر یہ تھا، یمن میں اللہ نے یہ چشمہ جاری کر دیا۔ جب انسان اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کو چلاتا ہے، اللہ کا خلیفہ بن کر عدل اور انصاف کرتا ہے، تو پھر اللہ دنیاوی معدنیات اور دنیاوی چیزوں سے بھی اس کی مدد فرما دیتے۔ تو تانبے کے بے پناہ ذخائر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دے دی، اور چشمہ بھی ایسے نہیں کہ پگھلا ہوا تانبا ظاہر ہے گرم ہوگا، لیکن اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت، وہ پگھلا ہوا بھی تھا اور ٹھنڈا بھی تھا،
کہ جیسے مرضی اس سے جو مرضی بنائے۔ آج کل ہمارے یہاں تانبے کی تاریں بنتی ہیں، یہ بجلی کی جو تاریں ہے، یہ جو تانبے والی تار ہوتی ہے اس میں بجلی زیادہ اچھی پاس ہوتی ہے اور کم بجلی لگتی ہے۔ یہ جو انرجی سیور بنتے ہیں یا انرجی سیور پنکھے بنتے ہیں یا موٹریں بنتی ہیں، ان میں یہی کاپر اور تانبے کی تار کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی ایک دات ہے جو ہمارے لیے تو اب پگھلانے سے کام آتی ہے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلایا تو اللہ نے وہ پگھلا پگھلایا تانبا ان کو دے دیا کہ جو مرضی سے دھیان۔ تیسری چیز اللہ پاک فرماتے جو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی، وہ فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، جن بھی ہم نے ان کے تابع کر مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے کام کرتے۔ ان کے سامنے کا مطلب یہ کہ ان کے حکم سے کام کرتے، ورنہ تو اللہ نے سورج کو بھی فرمایا ہم نے انسان کے تابع کر دیا، چاند کو بھی فرمایا ہم نے انسان کے تابع کر دیا، لیکن یہ ہمارے حکم سے نہیں چلتے، یہ کس کے حکم سے چلتے؟ اللہ کے حکم۔ اللہ پاک فرماتے میں نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے ایسے تابع کر دیا کہ وہ ان کی بات مان کے چلتے، وہ جیسے اشارہ کرتے وہ سلیمان علیہ السلام کے اشاروں پر عمل کیا کرتے بِإِذْنِ رَبِّ۔ لیکن یہ کیسے ہوتا؟ اللہ کے حکم سے ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام نے خود نہیں ان کو تابع کیا تھا، یہ کس نے تابع کر دیا تھا؟ اللہ پاک۔ میرے محترم دوستو، آج کل بہت سارے لوگ جنات کو تابع کرتے ہیں، مسخر کر لیتے ہیں عملیات کے ذریعے سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اکثر وہی لوگ کرتے ہیں جو شرکیہ کام کرتے ہیں، کفریہ شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، خون سے قرآنی آیات لکھتے ہیں، نجاست اور گندگی سے قرآنی آیات لکھتے ہیں، جس سے جنات شیاطین سرکش خوش ہو کے رشوت کے طور پہ ان کا کام کر دیتے ہیں۔ لوگ جاتے نا عاملوں کے پاس، جعلی قسم کے جو عامل بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے جا کے اپنے کام کرواتے ہیں اور وہ ہو بھی جاتے ہیں، لیکن وہ کرتے کون ہیں؟ یہ سرکش شیاطین اور جنات۔ انہوں نے ان کو رشوت دی ہوتی ہے کہ تم یہ قرآن کی توہین کرو، شرکیہ کلمات کہو، کفریہ کلمات کے چلے کاٹو، وظیفے پڑھو، اور ہم تمہارا رشوت کے طور پہ تمہارا یہ کام کر دیا گیا۔ یہ کام کرنے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ قرآنی آیات، قرآن و سنت کی دعائیں، اس سے اگر کوئی شخص تعویذ دیتا ہے یا کوئی شخص اس سے علاج دم وغیرہ کر دیتا ہے، شرعاً اس کی گنجائش بھی ہے، اجازت بھی ہے، بلکہ ایسے عاملوں سے بچانے کے لیے وہ بہتر بھی ہے۔ لوگ جہاں پہ جا کے نعوذ باللہ اپنا مال بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، اپنی عزتیں بھی لٹا بیٹھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچانے کے لیے قرآن و سنت یا صحیح طریقے کے مطابق اگر علاج معالجہ ہو جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی جنات کو تابع کرنے کے لیے شیطانی اثرات یا چلے یا پڑھائیاں یا کفریہ شرکیہ کلمات یا گندے کام، یہ سب حرام، ناجائز اور شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ویسے شیاطین ان جنات کو، یہ جو جنات ہیں یہ بھی انسان کی طرح ہی مکلف ہے، تو اللہ جو اپنے نیک بندے ہوتے ہیں جنات کو ان کے ویسے تابع کر دے۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات، ان کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں 20 واقعات ہیں جنات ان کی خدمت کرتے تھے، وہ ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے، جیسے ہم اپنے بزرگوں کی عبادت، ان کی کیا کہتے ہیں خدمت کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، اپنے بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ والوں کی، بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ ان کو پڑھائیاں کر کر کے تابع نہیں کرتے، وہ ان کو اپنی جو ہے اللہ پاک ان کی صلاحیت، ان کے علم و استعداد کی وجہ سے ان کو تابع کر دیتے۔
میں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں پڑھا، جب ہندوستان اور پاکستان بن رہا تھا، پارٹیشن ہو رہی تھی، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اونچے درجے کے محدث، فقیہ، اللہ والے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھے، تحریک آزادی میں ان کا بڑا نمایاں کردار ہے۔ کچھ لوگوں، ایک آدمی ان کی توہین کیا کرتا تھا۔ جب انسان اس میدان میں قدم رکھتا ہے تو پھر اچھے لوگ بھی ملتے ہیں اور برے لوگ بھی سامنے آتے ہیں، وہ ان کی توہین کرتا تھا۔ جب پاکستان بن گیا، وہ یہاں آ گیا تو اس کے حالات بڑے خراب، گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، مالی حالات بڑے پریشان۔ اس نے کسی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم حضرت مدنی کی توہین کرتے رہے ہو، یہ اس کی سزا۔ ایک تو ان سے معافی مانگو، دوسرا ان سے کہو کہ وہ تمہیں کوئی تعویذ دیں، وہ تمہارا علاج کریں۔ اس شخص نے حضرت مدنی کو خط لکھا۔ حضرت مدنی جیسے بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو دل اور گردہ بھی بڑا دیا تھا، معاف کر دیا کرتے تھے، مخالفین کو بھی معاف کر دیا کرتے۔ حضرت مدنی نے جوابی خط لکھا، معافی بھی قبول کی اور ایک تعویذ بھی دیا کہ گھر کی چوکھٹ میں دفن کر دے۔ وہ گھر کی چوکھٹ میں دفن کیا، چند دنوں میں ہی حالات ٹھیک ہو، بیماریاں ختم ہو گئی، حالات درست ہو گئے، مالی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ تو وہ پہلے جس سے علاج کرواتا تھا اس کو بڑی تشویش ہوئی، تو میں نے بڑے تعویذ دیے، میرے تعویذوں کا اثر نہیں ہوا، اس نے کیا لکھا تھا تعویذ؟ اس نے اس کو کہا یار مجھے وہ تعویذ دکھا، اس میں لکھا کیا تھا؟ پہلے تو اس نے انکار کیا، جب اس نے اصرار کیا تو تعویذ نکال کے دے دیا۔ اس نے جو کھول کے پڑھا تو اس میں صرف اتنی بات لکھی ہوئی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ ان کا گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ حسین احمد مدنی بس، یعنی ایک رکا لکھا تھا ان چیزوں کے نام پہ جو چیزیں وہاں پہ اس کو تنگ کر رہی تھی۔ اب ان کی بات مانتے ہی وہ چیزیں وہاں سے فوراً چلی گئی۔ یہ ان کی اللہ والوں کی عبادت اور تقوی کی وجہ سے، یعنی کیونکہ انہوں نے تابع کیا ہوا تھا، انہوں نے بھیج دیا تھا کہ جاؤ جا کے میرے مخالفین کو ستاؤ، ایسا نہیں تھا۔ جب اس نے یہ کہا، حضرت نے لکھ دیا، وہ فوراً وہاں سے چلے۔ تو ایسے اگر کسی کے کوئی کام کریں جنات تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے ان کے تابع کر دیا، لیکن خود سے جنات کو مسخر کرنا، تابع کرنا، یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں، اور اگر غلط اور کفریہ شرکیہ کلمات سے ہو تو پھر تو اور ہی زیادہ حرام اور شرک تک لے جانے والی چیز۔ اللہ ہمیں ایسے عاملوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کے تابع کیا۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان جنات میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے منہ موڑتا تھا، اڑی کرتا تھا، ضد کرتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تو نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں اسی وقت ہوتا جب کوئی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا، اسی وقت آسمان سے شعلہ آتا اور اس کو جلا دیتا۔ اور بعض علماء فرماتے کہ یہ جہنم کی عذاب کا ذکر ہے کہ اگر یہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم ان کو جہنم کے اندر سزا دیں گے۔ یہ دنیا کے اندر نہیں ملی، جہنم میں ان کو سزا ملی۔ تو جس طرح انسان مکلف ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ کے احکامات کے مکلف اور پابند ہیں۔ ان کو بھی چاہیے، ہماری دعوت ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اللہ کو مانے، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، کسی کو پریشان نہ کیا کریں، قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بنایا کریں۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو سکون نصیب کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو اچھی جزا اور اچھا بدلہ ملے گا۔ جو کہا سنا اللہ پاک اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک نے تفصیل بتائی ہے کہ یہ جنات کیا کیا کام کیا کرتے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام
تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا